نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ گرانٹ می دا انڈرسٹینڈنگ آف دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے. بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے مدد فرمائی اور وہ آپ کے دست بازو بن گئے، آپ کے محافظ بن گئے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کے ایک اور بہت بڑے احسان کا ذکر ہوا ہے، اور وہ احسان جو اس نے مومنوں پر کیا کہ پہلے ان کے درمیان آپس میں عداوت تھی. اسلام سے پہلے اوس اور خزرج باہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت میں بدل دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، انہی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیا. پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اب وہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن گئے. اور یہ عداوتیں ایک دو دن کی نہیں تھی، صدیوں پرانی عداوتیں تھیں جو چلی آ رہی تھی نسل در نسل. اور یہ تبدیلی پیدا کر دینا کہ نفرت کرنے والوں کو باہم محبت دینے والا بنا دینا،
یہ بہت بڑی اللہ کی خاص مہربانی تھی اور اللہ کی قدرت سے یہ ہوا، ورنہ یہ کام ایسا تھا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پوری کی پوری دنیا کی دولت، آپ سوچیں کتنی دولت ہے دنیا میں، وہ ساری کی ساری بھی خرچ کر دیتے، ان کو دے دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت ڈال ہی نہیں سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، دوبارہ تاکید کے طور پر پہلے فرمایا الف بین قلوبہم، پھر فرمایا ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور اس سے پھر الفت کا لفظ نکلا، الفت پیدا کرنا، یعنی آپ پر ایمان لانے، آپ کی اطاعت کرنے، آپ کی مدد کرنے، آپ کو تقویت دینے پر اللہ نے ان سب کو جمع کر دیا۔ اور یہ ہم سب تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اسلام سے قبل اوس اور خزرج کے درمیان تفرقہ بازی تھی، باہمی اختلافات تھے، تنازع تھے، بہت سنگین حالات میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھڑکا دیتے تھے۔ لیکن جو ہی یہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس دین کی اور ایمان کی خاطر، جو اللہ کی خاطر محبت تھی، اس کی وجہ سے ان کی مخالفتیں دوستیوں میں بدل گئیں اور تفرقہ بازی اتفاق میں بدل گیا، اور باہمی محبت، رحم دلی اور مہربانی ایسی پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی تاریخ نے ایسی دیکھی نہیں تھی، اور بعد میں بھی شاید کبھی نہیں دیکھی۔ سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر تفصیل سے آتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم سب آگ کے گڑھے کے کنارے یعنی جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، قریب تھا کہ جو بھی جنگ میں مرے وہ سیدھا اس میں جائے۔ فَأَنْقَذَبْكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فتح کے دو ضروری عناصر ہوتے ہیں، ایک اللہ کی تائید اور دوسرے فوج کا، ٹیم کا آپس میں جڑے ہوئے ہونا۔ جس گروہ کو، جس آرگنائزیشن کو، جس جماعت کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، پھر اس کی کامیابی کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ ایک اللہ کی تائید اور دوسرے آپس میں دلوں کا جڑا ہونا، نفرتیں نہیں، اختلافات نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، بدگمانیاں نہیں۔ اور گھریلو زندگی کی بھی کامیابی یہی ہے کہ آپس میں محبتیں قائم رکھی جائیں، بہن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے طاقت کا ذریعہ ہو، نہ کہ مصیبت کا، نفرت کا۔ یعنی اگر کسی قوم کے پاس بڑے بڑے ہتھیار بھی ہوں لیکن ان میں ڈسپلن ہی نہ ہو، آپس میں بنتی نہ ان کی کوئی نظم و ضبط نہ ہو، اور اس سے بڑھ کے نہ اتحاد اتفاق ہو، نہ بھائی چارہ ہو، نہ ایثار اور قربانی ہو، تو ایسے لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہتھیار نہ ہو۔ اب ترتیب دیکھ رہے ہیں آیات کی، پہلے ہتھیاروں کا ذکر کر دیا گیا، کوئی بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر صرف ہتھیاروں میں بھروسہ نہ کرو، اللہ کی مدد پہ بھی یقین۔ پھر اللہ کی مدد تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں فزیکلی جن لوگوں نے آگے بڑھ کے سپورٹ کیا ان کو بھی یاد رکھو۔ پھر اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ یہ جو آپس کی محبت ہے یہ بھی اس نے ڈالی ہے، اسی کی طرف سے آئی ہے، ورنہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، تمام زمین کا سونا چاندی ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے خرچ کرنا چاہتے تو بھی دل نہیں جوڑ سکتے، دل ان چیزوں سے نہیں جڑتے۔ جیسے شادیاں ہوتی ہیں، کپل میں جو بچے ہیں، آپ کتنا بھی ان میں خرچ کر لیں اور کچھ بھی کر لیں، اگر وہ آپس میں اللہ ان کے دل میں محبت نہیں ڈالتا تو وہ آپ کی ساری چیزیں ہی بیکار جاتی ہیں، دنیاوی چیزیں۔ جی، جیسے سسرال کی طرف سے بہت سا زیور پڑ گیا، ہیروں کے سیٹ پڑ گئے، سارا کچھ مل گیا، لیکن محبت نہیں ملی، کس کام کا وہ؟ ایسے گھر کہاں بنتے؟ دل محبت سے جڑتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اس اصول کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے، دلوں کی محبت اللہ ڈالتا ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ ڈالتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اللہ جب دلوں کو باہمی ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز ان کو دور نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ اب اگر دل اللہ کے ہاتھ میں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں کہ اللہ ہمارے حالات بدل دے، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں صحابہ کی تعریف بھی ہے کہ ان کے دل جڑے ہوئے تھے،
ان کے دلوں میں محبت تھی. اور یہاں اس بات سے بھی خبردار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو صحابہ کی شان میں کچھ بھی گستاخی کرے اس کے ایمان میں خلل ہے، کیونکہ جگہ جگہ قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہے. ہمارا دین نا ادب کا دین ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ادب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تمام انبیاء کا ادب، انبیاء پر ایمان لانے والوں اور ان کے ساتھ مل کے قربانیاں کرنے والوں کا ادب اور احترام، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد والدین، اور پھر شوہر، پھر استاد، بزرگ، خاندان کے رشتہ دار، اقربا، حتیٰ کہ انسان کسی غریب، یتیم، مسکین کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ ہی رکھے. یعنی جب آپ بدتمیزی اور بد اخلاقی برتتے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے اپنی باڈی لینگویج سے یا کسی بھی چیز سے، تو دراصل آپ اپنی ہی قدر میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. غصے والا چہرہ کیا خوبصورت ہو جاتا ہے؟ جو چہرہ غصے میں ہوتا ہے وہ خوبصورت تو نہیں ہوتا. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جو غصے میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت ڈالتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. عبداللہ بن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کے دل اسلام پہ جمانے مقصود تھے، اور انصار کو کچھ نہیں دیا. اس وجہ سے وہ غمگین ہو گئے کہ انہیں کوئی مال نہیں دیا، انہیں پوچھا ہی نہیں گیا. پھر آپ نے خطبہ دیا، فرمایا اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہی میں نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں سیدھی راہ دکھائی؟ تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، اللہ نے تم میں میری وجہ سے الفت پیدا فرمائی. تم محتاج تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا. آپ جب بھی کچھ فرماتے تو انصار کہتے اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے. آپ نے فرمایا تمہیں رسول اللہ کو جواب دینے سے کس نے روک رکھا ہے؟ لیکن جب بھی آپ کوئی بات کہتے وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول کا احسان بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس ان اور ان حالات میں تشریف لائے، یعنی آپ بھی تو مشکل حالات میں آئے تھے. کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کا نبی لے کر جاؤ؟ کتنی خوبصورت بات کی. تو خوبصورت باتوں سے انسان کا دل ہی بدل جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی، لیکن کس کے ذریعے یہ ڈالی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوایا، بلکہ انصار کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ پورا صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح آپ ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے، آپ ان کے بچوں کو پیار کرتے تھے اور ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے. یعنی وہ محبت کا عملی اظہار بھی کیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہمارے دل میں بڑی محبت ہے فلاں کی، بڑی عزت ہے، لیکن ہم کبھی اظہار نہیں کرتے. اور ضروری نہیں اظہار کے لیے ہم بڑی بڑی باتیں کریں اور جھوٹی باتیں کریں اور خوش آمدیں کریں. خوش آمد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک اسمائل، ایک اچھا جملہ، ایک اچھی بات، ایک انکریجنگ بات کافی ہو جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ نے مختلف چیزیں رکھی، اس کی عقل رکھی ہے، جذبات رکھے ہیں، پیٹ رکھا ہے. اب پیٹ تو بھرے گا روٹی سے، کھانے کی کوئی چیز ملے گی تو اس کا کام چلے گا. عقل کو چاہیے علم، کوئی پڑھنا لکھنا، کوئی انٹلیکچوئل باتیں، کچھ ایکٹیویٹی، کچھ چیزیں، کوئی غور و فکر. وہ نہیں دیں گے تو وہاں اسٹارویشن ہو جائے گی. اور جذبات کو چاہیے محبت، کیئر، توجہ، یہ سب انسان کی ضرورت ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو صرف دودھ ہی پلاتی رہتی ہے اور پیار کا ایک بول نہیں بولتی تو وہ پیرنٹنگ کے اصول سے خالی ہے. بچے کو صرف دودھ نہیں چاہیے، بچے کو صرف کھلونے نہیں چاہیے، بچے کو آپ کا وقت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی کیئر چاہیے. آپ چاہیے آپ سارا دن موبائل پہ بیٹھے رہیں اور آپ کہ نہیں میں نے تو اپنا ٹائم اسپینڈ کر لیا. نہیں، جتنی دیر بچے آپ کے سامنے ہیں تو شدید انتہائی ضرورت کے بغیر موبائل نہ اٹھائیں. خاص طور پر ینگ مائیں جو ہیں، ٹھیک ہے جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، جو اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں، کوئی نہیں آس پاس، تو ٹھیک ہے آپ ان کو میسج کر رہے ہیں یا فون پہ بات کر رہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اس لخت جگر کو یعنی موبائل کو کہیں اوپر رکھ دیں، اور اس سے بڑا جو لخت جگر ہے نا ان کو گود میں بٹھائیں، ان کو ٹائم دیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ بھی گھر جا رہے ہیں اور بچے اسکول سے اب آ رہے ہیں تو پھر یہ ان کا وقت ہے. ہاں جب وہ سو جائیں، جب وہ اسکول میں ہوں، پھر آپ فری ہیں، جو آپ کے اپنے کام ہے وہ کرتے رہیں. لیکن جب وہ آ جائیں اور وہ گھر میں اور وہ آپ کے سامنے تو پھر ان کا ٹائم ہے. اس وقت آپ ادھر ادھر میسجنگ نہ کریں. لیکن اکثر مائیں یہ بھول جاتی ہیں اور بچوں کے سامنے لمبی لمبی کال، لمبی لمبی باتیں، وہ منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ بال بھی کھینچنے لگتے ہیں اور کپڑے بھی کھینچنے لگتے ہیں.
لیکن ماؤں کو تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، وہ ہاتھ ایک ماریں گے، اس کو ہٹائیں گے اور اپنا کام جاری. کیسی مائیں ہیں یہ؟ ان کے لیے بچے صدقہ جاریہ بنیں گے، جن کو محبت ہی نہیں دینی آتی، جن کو بچوں کو نصیحت ہی نہیں کرنی آتی، جن کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں، پیار کرنا نہیں آتا. یہ سوچتی ہے کہ اس فائل ہو جائیں گے، نہیں، پھر بڑے ہو کر آپ کو ٹائم نہیں دیتے، پھر آپ روتے ہیں ان کے لیے. ابھی وقت ہے کہ وہ اماں اماں کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ ان کو پکارتی رہیں گی. جی، جس وقت بچہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اپنی بات ایک آدھا جملہ بھی اس کے ذہن میں ڈالنا چاہیں نا، وہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. ہم ایک لمبی تقریر کریں، بچے کو ڈیم کیئر والے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یہ میں نے خود محسوس کیا. ہم اپنے ارد گرد سے دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، بچوں کی یہ روٹین ہے کہ کوپر میں نا جمعہ پڑھ کے تو واپسی پہ کچھ کھانا لے کے آتے ہیں. تو ایک دن میں اپنا جس طرح کھانا بنا رہی فون پہ بھی اس طرح، تو میں نے نوٹ کیا یہ آج لوگ کچھ لے کے نہیں آئے. تو میں ایک دم میں نے کہا کچھ اب نہ یا تو کوئی گاڑی کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ لوگ نا آج کھانا نہیں لے کے آئے؟ تو کہتے ہیں مما آج نا 2 فیونرل تھے وہاں پہ. اچھا، اب اس وقت مجھے وہی ہوا، میں نے کہا اس وقت جو ہے نا یہ ان کو توجہ کیجیے. وہی آپ نے اس دن بڑی اچھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے والا دل عطا فرمائے. اس وقت وہ ایک عبرت اور اس چیز کی نا موت کو قریب سے دیکھ رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ماما ایک 20 ایئر اولڈ کا فیونرل تھا اور ایک 9 منتھ اولڈ کا. اب وہ دونوں بچے، وہ اس طرح جمعے کے دن کا ایسا ہوتا ہے کہ اس دن انہیں اجازت ہوتی ہے کہ جو مرضی جنک جو بھی لے آؤ واپسی پہ، برگر لے آؤ. وہ بھول گئے اس چیز کو. واپس آ کے اس وقت تو میں نے کہا بیٹا یہ زندگی ہے، کیا ہوا تھا؟ کہتے انہوں نے کچھ نہیں بتایا. انہوں نے کہا گوگل کریں آپ نا اور دیکھیں. انہوں نے 9 منتھ اولڈ کا تو کچھ بھی نہیں بتایا اور بس 20 ایئر اولڈ کا یہ بتایا کہ میکلاگلن اور ڈیری پہ ایکسیڈنٹ ہوا. اب نا اس وقت میں نے تھوڑی دیر تو میں رکی، میں نے پاز، مجھے خود بھی ایک بہت شاکنگ تھی. میں نے نا خود ہی اکیلے بیٹھ کے تو اس کو گوگل کیا تو پورا سینیریو سامنے آ گیا. آپ لوگ بھی دیکھیں 15 اگست کی بات ہے. تو اس میں نا ایک رانگ وے ڈرائیور تھا اور ایک رائٹ وے تھا. اب اس وقت مجھے سمجھ، میں نے کہا اب مجھے اس واقعے کو یوز کر کے اگر میں ان کے دل میں ایک سوچ کا در اوپن کر سکتی ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے. تو میں نے 2-3 گھنٹے دیے، وہ تھوڑے سے نارملائز ہو کہ اس وقت مجھے نصیحت کرنے کا ٹائم نہیں لگا. میں نے اس کو خود سوچنے دیا اور بعد میں نے کہا بیٹا آپ تینوں آؤ اور آ کے یہ دیکھو یہ سین ہوا ہے. یہ بندہ صحیح جا رہا تھا، دوسرا بندہ غلط تھا. اس کے آنے سے اس کو زندگی بدل گئی، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. ہم کیوں دعائیں مانگ کے جاتے ہیں، ہم کیوں آیت الکرسی پڑھ کے جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم بعض اوقات بالکل صحیح جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی غلطی کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کسی کو نقصان نہ دے اور کوئی اور بھی ہمارے لیے مصیبت نہ بنے. یہ جو دعا ہے نا نکلنے کی گھر سے، اس میں آتا ہے من ان ازل او ازل، کہ مجھے اس بات سے بچا کہ میں پھسلوں یا مجھے کوئی پھسلائے. تو پھر وہ تصویریں میں نے، جو بچہ نہیں بھی بیٹا گیا تھا اس کو بھی میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو زندگی میں ہمارا جو آپ لوگ اکثر کہتے کہ ماما میں نے پڑھ لیا ہے اب کچھ نہیں ہوتا، اب میں نے یہ کر لیا، وہ ہم جو اس کو ایک عجیب طرح کا ریلیکٹنٹ بہیویئر ہمارا ہوتا ہے نا اس چیز کو. تو وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ بچہ اس وقت اس حالت میں، اس کو ٹائم دینا، اس کو یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انہیں ٹائم لازمی چاہیے ہوتا ہے. یعنی ہمیں انہیں کنسول بھی کرنا ہے کیونکہ ان کے دل کے اوپر ایک بات لگی ہوئی ہے، تو اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے تاکہ آئندہ زندگی میں اگر ماں ساتھ نہیں بھی تو وہ چیزیں پیچھے سے فلیش بیک کریں اور انسان اس سے سبق لے. فرمایا انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب ہے ہر چیز پہ غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ٹالنے والا اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. تو یہ اس کا غلبہ ہی ہے کہ اس نے دلوں میں الفت ڈال دی اور ان کے تفرقے کے بعد ان کے اندر اتحاد اور محبت پیدا کر دی. اور حکیم وہ اپنی مخلوقات کے معاملے میں تدبیر کرنے والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا اسی پہ توکل کیا جائے، اسی پہ بھروسہ کیا جائے. تو اس آیت سے جو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ دلوں میں محبت ہونا اللہ کی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے. تو آپس کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ 2 طرفہ چیز ہوتی ہے نا. آپ محبت دیں گے تو آپ کو ملے گی، صرف توقع کرنے سے نہیں ہوتی. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کہ وہ ان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے.
نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی آپس میں محبت اور اتحاد اور شفقت کی مثال اس جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم نیند نہ آنے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک مومن دوسرے کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کی انگلیوں کے اندر داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل سے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا، تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب اس جملے کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس محبت کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ اتنے امن میں ہوں گے۔ اللہ کے لیے بغض یہ کہ جو شخص دین کے خلاف باتیں کرے اور دین کا حال حلیہ بگاڑ دے، پھر آپ اس سے محبت رکھیں گے؟ نہیں، آپ کے دل میں ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، آپ اسے سمجھائیں گے، اس کی خیر خواہی کریں گے، اور اگر نہیں وہ سمجھتا تو اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی۔ یا اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے دوسروں پر۔ پھر دلوں میں محبت پیدا کرنے والی دعا بھی ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ اور پھر اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين۔ اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کریں۔ یعنی اوپر فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو کافی ہے، تو اس سے شاید کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، تو اس لیے یہاں دوبارہ اس جملے کو ساتھ لا کر مومنین کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنوں کو کافی ہے۔ کتنی تسلی کی بات ہے یہ، ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ کی مدد تو ساتھ ہی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کو بھی کافی ہے اور جو مومن آپ کی پیروی کریں ان کو بھی کافی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی؟ سنت کا اتباع ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو تو پھر سنت کی پیروی کریں۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی آپ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے، تو آپ کہہ دیجیے اللہ ہی مجھے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، میں نے اسی پہ توکل کیا اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے، میرے سارے کام وہ بنانے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ کافی ہے یعنی اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے یعنی میرا اللہ سے اچھا گمان ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، یعنی دل پرسکون ہو جاتا ہے نا، دل سے اللہ پر بھروسہ آ جاتا ہے، انسان اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے، پھر دلوں میں بے چینی نہیں رہتی۔ اسباب اختیار کرتا ہے انسان، لیکن اسباب پہ مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس کو اصل بھروسے کے قابل سمجھتا ہے؟ اللہ کو۔ تو یہ توکل کی روح ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور واقعی اللہ کافی ہو گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے تو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔
اور پھر یہ کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اور ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے پھر اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی نہیں رہتی. یاد ہے وہ واقعہ جب ایک بدوی نے آ کے تلوار اٹھا لی تھی اور کہا محمد آج آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ. یہی معنی ہوتا ہے حسبی اللہ کا. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے. ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے پیچھے سوار کیا اور فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو مدد ملے گی، اللہ کافی ہو جائے گا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. کل ایک بچی کا مجھے میسج آیا، بڑی ہی پریشان تھی. یہ واقعات جو لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں اور میرے علم میں آتے، میں آپ سے اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرے تو پھر کیا ایڈوائز دیں آپ اس کو. تو بہت ہی پریشان حال تھی. وہ کہنے لگی کہ میری ایک دفعہ شادی ہوئی، میں نے کافی نبھانے کی کوشش کی، دل و جان سے طلاق ہو گئی. پھر میرے والدین نے دوسری جگہ شادی کر دی، میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی، پھر طلاق ہو گئی. پھر تیسری جگہ میرے والدین نے شادی کی، پھر میں نے بہت دل و جان سے نبھانے کی کوشش کی، پھر میری طلاق ہو گئی. اب یہ ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر ہوں اور والدین بھی مجھ سے تنگ ہیں اور وہ بھی مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. تو آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی نبھانے کی، تو کیوں لوگ مجھ سے تنگ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید سارے ہی غلط ہیں. یہاں اس وقت آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی کون سی ایسی عادت ہے، وہ کون سا ایسا رویہ ہے، وہ کون سی ایسی خرابی ہے کہ جو لوگوں کو آپ سے بدظن، متنفر، بدگمان کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. ایک شوہر غلط ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے، چلو تینوں ہی غلط سے مان لیا، لڑکی کا کوئی قصور نہیں، ماں باپ کا ہی قصور ہے. پھر دوبارہ میسج آیا کہ میں نے بہت غور کیا ہے، تو بس یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تو کوشش کرتی ہوں ٹھیک کرنے کی، لیکن میری نمازیں نہیں پوری ہوتی. میں نے کہا کہ جب نمازیں نہیں پوری ہوتی تو اللہ کی حفاظت تو نکل گئی. تو میں نے کہا کہ یہاں تو آپ کو دنیا میں زندگی تنگ نظر آ رہی ہے نا، نماز نہ پڑھنے پر جو قبر میں تنگی ہوگی نا اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور جو حشر کے دن مصیبت آئے گی نا اس کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اصل میں نا ہم لوگوں کو نا سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے. اور لوگ کہتے اچھا کوئی بات نہیں، تم آہستہ سا کوشش کرو، نماز کی پابندی نہیں، انہیں ڈرانا بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، لوگوں کو اچھی خوشخبری بھی سنائے. پہلے میں نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ آپ کے غم کو دور کرے، آپ دعائیں شوائیں دی اس کو اچھی طرح. پھر اس کے بعد اس کو ساتھ سمجھایا بھی کہ دیکھو جو غلطی ہے نا اس کی اصلاح کرو. احفظ اللہ یحفظک، کتنی سچی بات ہے یہ. اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے کام درست کر دے گا. اور یہاں پر سیدھی سیدھی حدیث ہے، نماز جان بوجھ کے مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے، لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی ایک طرف ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہوں، دوسری طرف اللہ کی بات بھی نہ مانتے ہوں. تو اس آیت سے جو بڑی اہم بات حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس قول کی کثرت کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کیونکہ یا ایھا النبی حسبک اللہ. کہ بس یہ جو واقعی اللہ کا جو توکل ہے، جو فرسٹ ٹائم میں نے جیسے سمجھا، وہ ایک پیشنٹ تھی اور وہ جوان بیٹا 16 سال کا، اور ہماری ساری ٹیمز تھی کہ وہ چھوٹا سا ہارٹ میں پھوڑا نکلا تھا. تو وہ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ اس کے چند مہینے رہ گئے تھے، اور سب یہ پریشان تھے کہ ہم اس کو کیسے بتائیں گے. اور وہ آنکولوجی ٹیم اور پیلیٹیو سب ساتھ تھے کہ بتائیں گے کیسے ماں کو. اور میں انتظار میں چکر میں تھی کہ جب وہ ڈاکٹر کہیں گے تو پھر کیسے مطلب ان کو سہارا دینا ہے وہ. اور اس عورت کا پہلا الحمدللہ اس نے کہا،
تو ہم لوگ پاکستان میں الحمدللہ صرف اچھی چیز کو کر کے کرتے ہیں. تو اس وقت میں اتنی حیران ہوئی, اور پھر تھرو آؤٹ جو 1-2 مہینے اس کے رہ گئے تھے ساتھ, ظاہر اس کے ساتھ نہ رہنا پڑا, تو پہلی دفعہ یہ جو پوری آیت ہے توکل اللہ کا سمجھ آیا. پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندے کے غم کا بھی مداوع کر دیتا ہے. غم تو اپنی جگہ غم ہی ہوتا ہے, پریشانی تو اپنی جگہ پریشانی ہوتی ہے, لیکن پھر انسان کو ایک سکون مل جاتا ہے. توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی, مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے. اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کافی ہونے اور مدد کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ جنگ میں بہادری اور محنت سے لڑیں. یعنی اللہ کافی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے پھر بیٹھ جائیں, بہادری سے لڑیں اور کسی بھی حال میں طاقتوروں سے خوف نہ کھائیں. آپ کے ذمے کیا کام ہے کہ آپ ان کو انکریج کریں, جنگ پہ ابھاریں اور بشارت دیں کہ اگر دشمن کی تعداد زیادہ بھی ہے اور تم کم بھی ہو تو بھی تمہارے 20 لوگ 200 پر غالب آ جائیں گے, 1 کے مقابلے میں 10, اور تمہارے 100 آدمی 1000 پہ بھاری ہو جائیں گے, 1 کے مقابلے میں 100. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایمانی بصیرت سے نوازا اور تمہارے حریف اس بصیرت سے محروم ہے. تو یا ایھا النبی حرض المؤمنین, حرض خوب رغبت دلائیں, شوق پیدا کریں. ترغیب میں مبالغے کے لیے آتا ہے. حرض کا ایک معنی بیمار ہونا بھی ہوتا ہے, ہلاکت کے قریب ہونا, یعنی ایسے کام پہ ابھارنا کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو ہلاکت کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر آپ جنگ نہیں کرو گے, مقابلہ نہیں کرو گے دشمن کا تو کیا ہوگا, مار دیں گے. تو یہاں پر جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو دشمن کے سامنے صف آرا کرتے وقت ترغیب بھی دیں. سبحان اللہ. پھر وہی بات نا کہ صرف یہ نہیں کہ ڈسپلن, صرف آرڈرز نہیں, لائن بنا لو, یہ کر لو, وہ کر لو, بلکہ ساتھ ساتھ موٹیویٹ بھی کریں. آپ صف بندی پہ بھی ابھارتے تھے اور پھر ترغیب بھی دیتے, جہاد کی فضیلت بھی بیان کرتے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. امیجن کرے صحابہ کھڑے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں. ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. آپ نے فرمایا ہاں. اس پر اس نے بخ بخ کا خوشی کا اظہار کیا, واہ واہ, اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا ہاں. چنانچہ اس نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کے کھانے لگا. پھر جو بچی ان کو پھینک دیا, کہا ان کو کھانے تک میں زندہ رہا تو زندگی بڑی طویل ہو جائے گی. اور پھر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. اللہ کے راستے میں, اور یہ اللہ کا راستہ جنرل ہے, یعنی اس میں ہر وہ کام آ جاتا ہے جو اللہ کی خاطر کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں. گھر سے کس کس کام کے لیے نکلا جاتا ہے یہ بتائیے. روزی کمانے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, یا پھر جب کما لیا تو پھر خرچ کرنے کے لیے, گروسری لینے کے لیے, یہ علم حاصل کرنے کے لیے, ملنے ملانے کے لیے, کسی پارٹی, پکنک, پارک, تیمارداری کے لیے. جی ہاں, ایک تو یہ دنیا کے کاموں کی لسٹ ہو گئی نا, آپ ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں, آپ جب جب نکلتی ہیں اس کو آپ سوچیے. اور ایک ہے آپ کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی خاطر نکلے ہیں. کسی چاہے بیمار کی تیمارداری ہے, چاہے کسی غریب کی خدمت ہے, چاہے دین کی تعلیم دینا ہے یا علم سیکھنا ہے. علم سیکھنے کے بارے میں کیا آتا ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو کسی راستے پہ اس لیے چلا کہ اس سے علم حاصل کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی مثال, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے, ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار.
یعنی جہاد کے ایکول کوئی چیز نہیں ہے الا یہ کہ آپ ہر روز روزہ رکھیں پوری رات جاگیں، نہیں کر سکتے. تو آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اس بات کی بھی ضمانت دی کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا اللہ، ورنہ غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے، اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے. پھر فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے، کمیٹڈ ہوں گے، اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی یہ منیمم ریشو ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ 200 لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، 20 کام کرنے والے والنٹیئرز اگر ہوں تو بہت اچھے سے، جیسے بچے آتے ہیں نا سمر میں یا ویسے، تو اگر 200 لوگوں نے رجسٹر کیا تو کم از کم 20 لوگ ان کی خدمت کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے ضروری ہونے چاہیے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 لوگ کمٹمنٹ کر لیں تو وہ 1000 لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے اس کا اصول یہ ہے کہ 20% لوگ 80% کام کرتے ہیں اور باقی 80% 20% کام کرتے، اور 20 کے 200 پہ غالب آنے کے بعد 100 کے 1000 پہ غالب آنے میں حکمت یہ ہے کہ لشکر چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کو یہ حکم ہے اور ہر ایک سے اجر اور نصرت کا وعدہ ہے. اور خبر کے انداز میں یہ بات کی گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ 100 مسلمانوں کے سامنے اگر 1000 لوگ کھڑے ہو تو انہیں بھاگنا نہیں چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، دل نہیں چھوٹا کریں، بلکہ اللہ کے وعدے کو یاد رکھے، خوشخبری پائیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعداد میں کمی کر دی اور کمی کے بقدر صبر بھی کر دیا. دوسری آیت میں آیا الآن خفف اللہ عنکم، اگلی آیت میں آ رہا ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. اب کتنی ریشو ہو گئی؟ 1:2. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی تمہارا جو دشمن ہے، جو مد مقابل ہے، اس کے اندر فقہ نہیں ہے. وہ بغیر کسی اجر و ثواب کی نیت کے جنگ کرتے ہیں، جبکہ تم اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرتے ہو، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ قتل نہ کر دیے جائیں، اور تمہیں تو موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ شہید ہو کے تو اور بلند درجات پہ پہنچ جائیں گے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اندر جہاد کی ترغیب دیں. اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مومن جو ہے وہ کفار سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں آخرت کے معاملے میں خاص طور پر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ ان کے 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صابر ہوں گے تو اللہ کے اذن سے 2000 پہ غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ پچھلے حکم میں تخفیف ہے کیونکہ وہ حکم ذرا بھاری تھا، گراں گزرا کہ ایک مسلمان 10 کے لیے اور 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی فرما دی. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یعنی کہ تخفیف کی اور اسے پتا تھا کہ تم کمزور ہو. یعنی ضعف جو ہے نا یہ مادی کمزوری کے علاوہ معرفت اور بصیرت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے، عزم اور ارادے کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 کو 200 پہ غالب آنا چاہیے تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، جبکہ اللہ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں نہ بھاگے. پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ کم از کم 100 کو تو 200 کے مقابلے میں غالب آنا ہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا. مقصد یہ تھا کہ پیٹ نہ دکھائیں، میدان جنگ سے نہیں بھاگیں. اور ویسے بھی وجہ یہ تھی کہ جو جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ سارے ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر نہیں تھے، ہر طرح کے لوگ تھے نا اس میں. اور ویسے یہ ہے کہ ثابت قدمی کا حکم ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ. 100 200 کے مقابلے میں اور 1000 2000 کے مقابلے میں 1:2 کا ریشو رکھا. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
تو اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی مدد پانے کے لیے ایمان کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے. یعنی مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ صرف تمہاری کوششیں نہیں بلکہ محنت کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. غزوہ بدر اسلام میں پہلا معرکہ تھا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے سامنے بہت سے مسائل پہلی دفعہ پیش آئے جن کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ اللہ ہی حل دینے والا ہے. ان میں دو بڑے مسائل یہ تھے کہ ایک طرف مال غنیمت کا مسئلہ تھا, وہ تو پیچھے طے ہو گیا, تقسیم کر دیا اللہ نے کس کو کتنا ملنا ہے, اور دوسرا جنگی قیدیوں کا مسئلہ تھا. تو غنیمت کا مسئلہ جنگ کے فوراً بعد پیدا ہوا اور اس کا حل بتا دیا گیا, اور اس کے بعد قیدیوں سے نپٹنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی, لہٰذا دونوں باتیں زیر غور آئیں, لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کر لی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دو میں سے ایک صورت اختیار کرنے کی دعوت دی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی غالب اکثریت نے یہ رائے ظاہر کی کہ قیدیوں میں سے اکثر ہمارے رشتے دار ہیں, ہمیں امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے, لہٰذا ان کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دینا چاہیے, اور اس طرح مسلمانوں کی یہ مالی حالت بھی اچھی ہو جائے گی. لیکن حضرت عمر اور کچھ اور لوگوں کا کیا موقف تھا, نہیں ان سب کو قتل کیا جائے. تو چونکہ اکثریت جو تھی وہ فدیہ لینے کے حق میں تھی, اس لیے فیصلہ فدیہ لینے والوں کے حق میں ہو گیا, لیکن یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. ما کان لنبی ما ينبغي لنبی, جائز نہیں ہے. اسرا کی جمع اسارا ہے, اور اسرا جو ہے یہ پاؤں کی بیڑی کو کہتے ہیں. ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا اس کی مقدار 4000 درہم فی کس تھی. ان قیدیوں میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ, آپ کے داماد ابو العاص نوفل بن حارث اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے. آپ کی صاحبزادی زینب نے فدیے میں وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت آپ کو جہیز میں دیا تھا. جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی, اور رقت آمیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں. یہ اس لیے آپ نے پوچھا تھا کہ فدیے کا مال بھی غنائم کی طرح تقسیم ہونا تھا, مشترکہ مال تھا. تو صحابہ کرام نے اس کی اجازت دے دی. حالانکہ آپ سپہ سالار تھے, آپ بغیر مشورے کے بھی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے تھے, لیکن اس معاملے میں بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت رویہ اختیار کیا. پھر آپ نے اس معاملے میں نرمی بھی اختیار کی. جن کے پاس فدیہ نہیں تھا لیکن وہ پڑھے لکھے تھے تو ان کا فدیہ کیا طے ہوا, 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, اور بعض کو صرف اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے نہیں آئیں گے. مطعم بن عدی کے احسان کو آپ نے یاد رکھا. محمد بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا, اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں کچھ کہتا تو میں اس کی خاطر ان لوگوں کو رہا کر دیتا. تو بہرحال انصاری بچوں کو کتابت سکھانے کے لیے آپ نے ان قیدیوں کو مقرر کیا. ایک دن ایک بچہ اپنے باپ کے پاس روتا ہوا آیا. باپ نے پوچھا کیا ہوا, کہا میرے استاد نے مارا. تو کہنے لگا کہ وہ بدر کا انتقام لینا چاہتا ہے, آئندہ تم اس کے پاس نہیں جاؤ. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ, تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے. یعنی عرض الدنیا, عرض اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ اس کے فائدہ اٹھانے کی مدت تھوڑی ہوتی, عارضی شے. عرض الدنیا سے مراد دنیا کا عارضی مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا دنیا کی مثال قرار دیا گیا, یعنی دنیا کی مثال کھانے کی طرح ہے, اس کو کتنا ہی ذائقے دار بنا لو اس کا انجام دیکھو کیا ہوتا ہے. یہی دنیا کا انجام ہے. تو دنیا کی ہرس کی مذمت کی گئی ہے بیسیکلی, کیونکہ دنیا کی محبت خرابیوں کی اصل جڑ ہوتی ہے. اس سے بے انصافیاں وجود میں آتی ہیں, رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں, لوگ رسمی دیندار بن جاتے ہیں, شہرت اور ذاتی فائدوں کے لیے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں. ایسے لوگ کیسے پہچانے جاتے ہیں کہ جب ان کے حق پہ کوئی کمی آئے تو پھر دیکھیں وہ کیسے جھگڑے کرتے ہیں. ان کے اندر قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا, اللہ کے حکم کے آگے نہیں جھکتے, بس جتنی مرضی ہوئی اتنا دین پہ عمل, باقی نہیں. اور دین کی صرف ظاہر داری کے اوپر توجہ ہوتی ہے, اندر کچھ نہیں. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی اللہ چاہے تو بغیر لڑائی کے بھی مسلمانوں کو فتح دے دے, لیکن اس کی حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو آزماتا ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ
دنیا کو ترجیح دینے سے ڈرایا گیا ہے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ اخروی اور دائمی نعمتوں کا ارادہ رکھتا ہے. وہ دنیا کی حرص کی مذمت ہے، اور دنیا چاہنے والوں کو آخرت میں حصہ نہیں ملے گا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لے لیا اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یعنی اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی موجود تھی لوح محفوظ میں کہ مسلمان امت کے لیے غنیمت کا مال حلال ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ورنہ فدیہ لے کر آزاد کرنے پر اللہ کا عذاب آ سکتا تھا. یعنی فدیے کی اجازت تھی اور جواز کا حکم بھی آ چکا تھا. چونکہ پہلے سے جواز کا حکم لکھا ہوا تھا، موجود تھا، تو اس لیے عذاب نہیں آیا. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پہ بڑا احسان کیا اور ان کے اس فعل پر پکڑ نہیں کی جو ان کے دل دنیا کی طرف مائل ہوئے. حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ فدیہ لینے سے مسلمانوں میں خوشحالی آئے گی. تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم خوشحالی کی خاطر دین کا کام کرو، خالص اللہ کی خاطر. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی دلیل کے کسی کو عذاب نہیں دیتا، بغیر کسی حجت کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب ہماری پیاری صاحب کو ایمان آفت اور رحمت سے رکھے. الحمدللہ بہت ہی اہم تفسیر ہم نے سنی، بہت اہم آیات تھیں، اور بظاہر دیکھا جائے تو جنگ کے کانٹیکس میں یہ آیات تھی، لیکن زندگی کے تمام جنگوں کے لیے الحمدللہ ان میں ایک بہت اچھی رہنمائی ہے. تو آئیے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اچھا، تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کے کس احسان کا ذکر کیا گیا ہے. جی ہبا ساجد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی، اس میں اللہ تعالیٰ کے احسان جو انہوں نے خوض اور ازرج کے دل کے اندر جو محبت پیدا کر دی تھی، جو دنیا کا پورا مال بھی اگر لگا دیا جاتا تو کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے محبت پیدا کی تاکہ وہ ایک ساتھ مل کے آگے دین کے لیے کام کر سکیں اور سب سارے کام بجا لائیں جو اللہ جی تعالیٰ کا حکم ہے. اور اوس اور خزرج سے مراد ہے صحابہ کرام. دیکھیے یہ ان کے قبیلوں کے نام تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، ایک قبیلے کا نام خزرج تھا. اور خاص طور پر یہ اوس اور خزرج کے قبائل کیوں مشہور تھے؟ یہ اپنی جنگوں اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے. ان کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شروع ہوتی تھی اور پھر سالہ سال چلتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کیا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان کے دلوں کو کس نے جوڑا؟ کیا وجہ بنی؟ نصرت ناز. جی باجی ان کے دلوں کو سب سے پہلے تو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت، ان چیزوں نے جوڑا آپس میں. جی یعنی دین نے جوڑا نا، دین نے جوڑا، جی قرآن نے جوڑ دیا، سنت نے جوڑ دیا. الحمدللہ یہ وجوہات بنی جوڑنے کی. اور آج ہمارے پاس بھی یہ علاج موجود ہیں، ہمارے پاس بھی الحمدللہ دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے. تو جب ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کیا کر پائیں گے کہ دلوں کو آپس میں جوڑ پائیں گے، دلوں میں آپس میں محبتیں کر پائیں گے. کچھ چیزیں ایکسیپشن ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ایک بہت کیا کہنا چاہیے کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ان کو سم ٹائمز آپ بہت زیادہ کچھ بھی ان کے ساتھ کر جائیں تو نہیں وہ جو ہے ان کے اوپر کوئی چیز ورک کر رہی ہوتی. تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ امتحان ہے جہاں ہمارے صبر کا امتحان ہے. لیکن ایک جو جنرل چیز ہوتی ہے وہ الفت پیدا کرنا، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور دین میں بے شمار چیزیں بتائی ہیں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. آیت کے اس حصے سے آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ کہ اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے، دنیا میں جو کچھ ہے زمین کا سارے کا سارا خرچ کر دیتے، تب بھی ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے. جی ماہم.
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو جوڑ سکتا ہے اور اس میں الفت ڈال سکتا ہے. ہم اپنی طرف سے جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں وہ نہیں ہو سکتی، محبت نہیں ڈل سکتی دو لوگوں کے دلوں میں. بالکل. اچھا ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں کام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور اس کے لیے حدیث بھی آتی ہے نا کہ دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اللہ دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اسی لیے قلوب کو قلب کہا جاتا ہے، الٹنے پلٹنے والی چیز. ٹھیک ہے، تو اب جب دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے تو ہمیں دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. شاباش. اللہ سے. اور یہ جی جی ماہم، آپ کو دوبارہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور بات مکمل کر لیجیے اپنی. جی، یہ نا اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہے کہ یہ الفت ایسی ہی نہیں آ جاتی، مطلب اللہ تعالیٰ بس نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر جو اللہ کی تائید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ ایک تو یہ کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح کرنی چاہیے. وہ کیا؟ کہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع، کہ یا اللہ تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی. جو ہمارے رشتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہیں، ساس بہو کے رشتے ہیں، نند اور بھابھی کا رشتہ ہے، دیورانی جٹھانی کا رشتہ ہے، یعنی آپ دیکھیں جتنے رشتے ہیں ان کا آپس میں جڑا ہوا ہونا ضروری ہے، اتحاد اتفاق اور محبت. لیکن اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں، اس کو راضی کریں، اس کی اطاعت کریں، اور پھر وہ سارے رولز اپلائی کریں جو کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اسماء عمران، آپ کیا کہتی ہیں اس سوال کے جواب میں؟ جی آپا، مجھے اس بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مادی چیزوں سے محبت نہیں ڈالی جا سکتی. دنیا کی جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں ایک دوسرے میں محبت پیدا کر سکتی ہیں. دلوں میں محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈال سکتے ہیں. بالکل، بارک اللہ فیک. مادی چیزیں نہیں پیدا کرتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو چیزیں دے کے خوش کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کو خوش کر دے گی یا میرے بارے میں اس کا امپریشن اچھا ہو جائے گا یا وہ مجھ سے انسپائر ہو جائے گا، تو لیکن ایسے ریزلٹس نہیں آ رہے ہوتے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ہم نے ایک تو یہ پڑھا کہ ہمیں اگر دلوں میں محبتیں پیدا کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کے لیے صحیح راستہ اپنانا ہے، اللہ سے رجوع کرتے ہوئے، اور پھر باقی کام بھی کرنا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں محبت اور الفت کو پیدا کرنے کے لیے چند مفید طریقے کیا ہو سکتے ہیں. جی ایک ایک طریقہ ہم آپ سے لیتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ سب کی باری بھی آئے اور انشاءاللہ سب کو موقع ملے. اور ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا ہے وہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں. فردوس بانو. جی باجی، ہلو. جی جی مجھے آپ جی کی باجی، آواز آ رہی ہے، جی بتائیے. جی باجی. ہاں، پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر اور ہے نا پوری کوشش کرنا چاہیے کہ سبمیشن بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اپنے آپ کو سبمٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر رشتے میں. تو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ ہے نا جس طرح سے سبمیشن ٹو اللہ ہے، اسی طرح ہے نا تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ رکھتے ہوئے ہم رشتوں کو نبھانے کے لیے مطلب صبر کرنا چاہیے، اور سامنے والا جو چاہتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے پورا کرے، اس کو راضی کرے. تو رشتوں صحیح میں ہے. اچھا فردوس، جی اب آپ کو میں دوبارہ انمیوٹ کروں گی. آپ کو ایک اسپیسیفک ایسا طریقہ بتائیے کہ جو کام کر جائے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں آتی ہیں، لیکن اب ہم نے کوئی خاص طریقہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کے دل میں جس سے محبت پیدا ہو. جی فردوس. جی باجی، کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، اس کو کیا چیز ہماری ناپسند ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو چیز اس کو ناپسند ہے ہمیں شاباش، بارک اللہ فیک. میں آپ کا مائک میوٹ کری ہوں تاکہ پھر دوسروں کی بھی ٹرن آ سکے. بہت اچھی اور اہم بات کی آپ نے کہ دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال آنا، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ایک انسان کو نہیں پسند، اب آپ اس کے سامنے بار بار وہ کر رہے ہیں جس سے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے سامنے وہ چیز نہ کریں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک حکمت کی بات ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا میں اس کی غلام ہوں، کیا میں اس کے مطابق چلوں. نہیں، دس از رانگ، یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ 24 گھنٹے ہمارے سامنے نہیں ہوتا. عشرت خان.
जी बाजी, आपस में तोहफे तहائफ देकर भी बाहमी मोहब्बत और उल्फत पैदा हो सकती है। जी आप सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह, अलैहि वसल्लम का बिल्कुल। कौल भी है ना कि हम्म, आपस में तोहफे दिया करो। जी जी, उनकी बहुत प्यारी हदीस है, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी हदीस है उनकी, कि तहादु तहाबु, के आपस में गिफ्ट्स का एक्सचेंज करो, लेन देन करो, और आपस में इससे क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत का जरिया बन जाएगा। बारकल्लाह। सना अब्दाल। जी बाजी, मुझे लगता है किसी भी रिश्ते के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपस में प्यार से गुफ्तगू की जाए। वो जो है ना, वलियतलत्तफ, हम्म। और नरमी बरतो। हम्म। क्योंकि आप बहुत कुछ हाँ। कर रहे होते हैं और फिर आप बात करते हैं इस तरह के जो आपने किया, अल्फाज जो हर्ट करते हैं ना इंसान को। बच्चों को भी हम्म। ट्रीट करें तो मोहब्बत से और प्यार से, कोई इस्लाह करनी है तो भी हम्म। प्यार से करें, तो इससे बड़ी मोहब्बत बढ़ती हम्म। है। अल्हम्दुलिल्लाह, नरमी और प्यार, ठीक है, नरमी, प्यार, मोहब्बत, शफकत, ये लिख लें बड़ा बड़ा अपने पास। ठीक है, हमारा क्या हाल होता है कि हम चूंकि घर में रहते हैं ना, और हाउस वाइफ होते हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिस पर हमें अल्लाह का वाकई बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना मल्टीटास्कर बनाया है। एक मर्द के अंदर इतना मल्टीटास्किंग का टैलेंट नहीं होता जितना एक औरत के अंदर होता है। लेकिन अगर अब हमारे ऊपर है ना कि हम डिसाइड क्या करते हैं कि हमें सारे काम करना है खुशी से या ना खुशी से। अगर हम खुशी से करेंगे तो हम खुद भी खुश रहेंगे और अपने इर्द गिर्द वालों को भी खुश रख सकेंगे। लेकिन अगर हम खुद अपने आप को हर वक्त एक मजलूम समझते हैं कि मुझे ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, और आई नो कि कभी कभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बट स्टिल इन द एंड क्या है, अल्लाह ताला की नेमतों को अगर हम याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी जिनमें हम सुकून और आफियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये चीज इंसान को क्या करती है, पॉजिटिव करती है, और फिर उसके अंदर जो है मोहब्बत आती है, नरमी आती है, प्यार आता है, और फिर वो सबको दे भी सकता है। जो हमारे अंदर नहीं होगा वो हम दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अगर हम खुद नाशुक्रे हैं, और जो है हम खुद हर वक्त इरिटेट रहते हैं, और हम खुद हर वक्त चिड़े रहते हैं, तो हम दूसरे से मोहब्बत कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। मलाहत शाह। जी मैम, ये कर सकते हैं हम कि जैसे खाना पकाया है तो प्लेट शेयर कर लें, चावल बनाए हैं कोई चीज, और घर में एक साथ रहते हुए कामों में एक दूसरे की मदद करके भी मोहब्बत में जी। इजाफा हो सकता है। जी बारकल्ला, बहुत अच्छी टिप है कि एक बर्तन में खाना, इसी तरह मदद करना काम में, ये बहुत ही अहम बात है। वैसे तो देखिए, काम की जिम्मेदारियां होती हैं, ये इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, वो सारी एक तकसीम के लिहाज से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक की जिम्मेदारी है तो बाकी सब अपना अपना जो है अपनी जिम्मेदारियों से अगर फारिग हो गए तो वो दूसरे को ना देखे, नहीं। बहुत अच्छी बात होती है कि एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ा बटाना। उससे क्या होता है कि आपका एक टाइम भी साथ चल रहा होता है, आप आपस में बातचीत भी कर पाते हैं, आप जो है एक अच्छा टाइम भी गुजार सकते हैं, और काम भी मिलजुल के हो जाता है, क्योंकि काम ही दरअसल वो चीज होती है जो इंसान को बहुत बोझल कर देते हैं। रुबीना सलीम। जी बाजी, एक हदीस का मफहूम है ना कि नबी पाक कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हो उसको इजहार कर दो। तो हमें चाहिए कि हम्म। अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते रहे, इससे भी आपस में जी। मोहब्बत बढ़ती है। जी, और हम उमूमन कितना वाइस वर्सा चल रहे होते हैं ना, मुझे तुम्हारी इस बात से तो बहुत ही गुस्सा आता है, मुझे तुम्हारी इस आदत से इतनी चिढ़ है, तुम पता नहीं कब सुधरोगे, आपका तो ये मसला ही खत्म नहीं होता, आपको हमेशा ये मुसीबत लगी रहती है। यानी चाहे हम किसी छोटे से बात करें, किसी बड़े से बात करें, हम वो चीजें ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं जो अच्छी नहीं होती। तो हमें देखना है कि मोहब्बत का इजहार करना, ठीक है, और ये उसी वक्त होगा जब हम दूसरों के अंदर खैर देखेंगे, वो चीज देखेंगे, चाहे वो बहुत कम मिकदार में हो, लेकिन जो अच्छी हो इंशाल्लाह, उससे हमारे अंदर शुक्रगुजारी आएगी और दूसरे की कदरदानी आएगी। मदीहा, जीवन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम लोग सलाम। हम लोग अपना इखलाक अच्छा रख के भी मतलब आपस में हम्म। मतलब मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। जी। मतलब हम किसी से अच्छे से मिलें और खुशी से मिलें, जब भी हम्म। मिलें अपना इखलाक अच्छा होना शाबाश। चाहिए। जी, बहुत अहम बात की बेटा आपने, और इसी तरह का एक कमेंट आपकी साथी ने भी दिया कि नरमी, प्यार, मोहब्बत, शफकत, ये सब अच्छे इखलाक का नाम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे को एहसास दिलाना कि हम वो हमारे लिए कितने अहम हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, ये सब हमारी तकदीर की वजह से हमारे इर्द गिर्द हैं। तो इनको ये एहसास दिलाना कि आप ना हो तो हमारे लिए क्या इश्यूज हो सकते हैं, आप हमारे लिए कितने अहम हैं, ठीक है। उनकी खुशी में खुश होना, उनके दुख में जो है उनका सहारा बनना, उनको वक्त देना, छोटी छोटी चीजों पर उनकी तारीफ करना, उनको शुक्रिया अदा करना, और मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुस्कुराते रहना। देखिए, ये जो हमारी स्माइल गायब हो जाती है ना मुंह चेहरे से, काम के प्रेशर की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ जो हमारे अंदर चल रहा होता है, दिलों की हालत सही नहीं होती, या जो भी कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं इसकी वजह से जो हमारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है,
اس کو ہم نے واپس لانا ہے انشاءاللہ. ایک مسکراہٹ آپ یقین مانیں کہ سامنے والے کو بالکل ہلکا پھلکا کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ آپ لکھیں اپنے پاس کہ اب مجھے اپنے گھر میں، اپنے رشتوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں یہ جو محبت اور الفت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے میں کون سے طریقے پر عمل کروں گی انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں آپس میں دلوں میں الفت پیدا کرنے کی دعا بھی ڈیلی بیسس پہ میں سمجھتی ہوں کہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور انہی میں ہمیں کامیاب ہونا ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی دعا ہے، آپ کے اسکرین پر بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر دے، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لے، ہمارے لیے ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جوڑوں اور اولادوں میں برکت عطا فرما دے اور ہم پر مہربان ہو جا. بے شک تو ہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں اور ان نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے. آمین ثم آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے. چلیے اب آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ کی ایک بہت پیاری ٹیچر رابعہ کے ساتھ. جی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ سب کی باتیں میں سن رہی تھی اور ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو بتائے، اور مسکرانا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو آئیے مسکرا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کون کس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ ہم نے بغیر دیکھے ہم ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے ایک ایکٹیویٹی اس طرح کی کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں پہ، آپ کو جس سے بھی اپنی کلاس میں سب سے زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کی میں بات کر رہی ہوں، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، تو آپ نے بتانا ہے کہ ان کا صرف نام بتانا ہے اور وجہ بتانی ہے کہ آپ کو ان کی کس خوبی نے اس محبت پہ مجبور کر دیا. اور میں آپ لوگوں کی سے ریکویسٹ کروں گی کہ محبت یہی ہے کہ آپ شارٹ بات کیجیے گا تاکہ باقی سب کی بھی جلدی جلدی باری آئے. اور آئی ہوپ کہ اسکرین پہ جو لاسٹ لائن آ رہی ہے وہ آپ سب پڑھ چکے ہوں گے، اس کو مجھے پڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ انا میں نفرا. جی جی ہاں باجی جی. تو آئی تھنک جی 3 یا 4 میں امروزہ بانو. اچھا اچھا مجھے الحمدللہ. وہ بہت پسند اور ہے، ان کی کیا کوالٹی ہے آپ کو؟ وہ بہت سویٹ ہیں. الحمدللہ. اچھا سویٹ کیسے؟ یعنی کہ مطلب میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی، لیکن ویسے جب وہ جیسے بول رہی ہوتی ہیں تو وہ مجھے اپنی نانوں کی طرح تھوڑی لگتی ہے. الحمدللہ. بارک اللہ. چلیں جزاک اللہ خیر. نیکسٹ عشرت خان. باجی مجھے رحمہ شاذیب جو ہمارے گروپ میں ہے ان سے بہت محبت ہے باجی. وہ بہت الحمدللہ. کوآپریٹو ہے باجی. اور میں انڈیا سے ہوں، میرا پیمنٹ کا ایشو ہو رہا تھا تو ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ بولے کوئی پرابلم نہیں ہے عشرت، بولے آپ پیمنٹ نہیں بھی ہو گئی تو آپ وہاں پر صدقہ کر لے، بولے میں آپ کی طرف سے دے دوں گی. تو میرے دل کو بہت بات وہ چھوئی باجی، اور وہ ہمیشہ بہت کوآپریٹ کرتی. الحمدللہ. بارک اللہ. اللہ کرے یہ پیاری پیاری گواہیاں انشاءاللہ فرشتے بھی لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی مدیحہ گروپ 1 سے، کیونکہ آپ ہماری نیو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کس کو جانتی ہیں؟ فرحت میم کو، جو بہت اچھا سمجھاتی ہیں، بہت اچھے سے پڑھاتی ہیں. آپ لوگ تو آپ لوگ سے محبت ہے. الحمدللہ. لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کا نام لینا ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی ٹیچر کا نام نہیں لینا. ہمارا گیم یہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو G2 سے خدیجہ، وہ بہت اچھی ہیں اور وہ میری میم بھی رہ چکی ہیں اور وہ اس لیے ان سے بہت محبت ہے. الحمدللہ. کوئی ایک کوالٹی، جیسے کوالٹیز تو بہت ساری ہیں، کوئی ایک ایسی جن سے آپ کو، جس کو آپ نے جب دیکھا ہو ان کے اندر تو آپ کو واقعی ان سے بہت محبت ہو گئی ہو. جی وہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ ہر نئی نئی چیز سکھاتی رہتی ہیں اس وجہ سے. الحمدللہ. بارک اللہ. جی فائقہ ندیم. سر جیسے کہ پہلے انہوں نے بھی کہا کہ امروزہ بانو، جب میں نے ان کی وائس فرسٹ ٹائم سنی تھی نا
तब से मेरा दिल करता है कि मैं उनसे फेस टू फेस बात करूं, उनको देखूं। वो इम्रोजा बानो ग्रुप 4 में है, जो वो बहुत अच्छी लगती हैं, दिल से निकलता है उनके अल्हम्दुलिल्लाह। लिए। माशाल्लाह, इमरोजा के हक में तो इतनी सारी प्यारी प्यारी गवाहियां जमा हो रही हैं, और इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मिलाए, जहां हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। चलें इमरोजा का माइक ओपन करते हैं। जी इमरोजा। जो इतनी मेरे से मोहब्बत करते हैं वो बच्चियों को बहुत बहुत जज़ाकल्लाह है। मेरे को आंखों में आंसू आ गए कि इतनी मेरे से मोहब्बत करते हैं। आप सबके लिए भी मेरी बहुत मोहब्बत है। और खास एक नाम लेना है तो मैं खालिदा आपा हमारे ग्रुप में है उनका लूंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी एज है तो भी कॉन्फिडेंस से क्लास में आते, सब सुनाते। और हम लोग नहीं ले रहे थे ये साल, मगर हम बोलने से लिए। और बहुत स्वीट और बहुत प्यारे हैं। अल्लाह उनको हम सलामत रखे और उनका हमेशा साथ रहे। आमीन आमीन, बारकिल्ला जजाकिल्ला। जी नुसरत नाज। जी बाजी, शम्सा सलीम। शम्सा सलीम, क्या रीजन, आप एक कोई उनकी खूबी? बाजी, उनसे एक दिली लगाव सा हो गया खुद से ही, पता नहीं। और उनका अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जब बात करती हैं बहुत अच्छे से बात करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि देखें, यही चीजें होती है ना, अखलाक अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, हर एक के उसमें काम आना। अब तक हमने यही चीजें सीखी, हमने देखा नहीं है, लेकिन हम किसी की आवाज सुन के ही हम मुतासिर हो जाते हैं कि हमने इसके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसकी बातों में कितनी मोहब्बत झलकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब हमने अपने अंदर भी ये क्वालिटीज लेकर आनी है। तानिया आसिफ। जी बाजी, आपको पता है मैं किसका नाम लूंगी? रोहमा का। और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब अभी टाइम निकल जाएगा सारा, मगर मेनली मैं एक चीज कहूंगी कि अभी मैं पाकिस्तान से दूर हूँ। और पाकिस्तान से रिलेटेड यकीन करें, जो मेरे दिमाग में ख्वाहिश आती है ना, है ये चीज। वो रोमा का मुझे बोलने से पहले मैसेज आता है, आपको ये चाहिए। तो मतलब अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ इतनी प्यारी साथी के लिए, बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ अल्लाह की। और इमोशनली मैं जिनसे बहुत अटैच हूँ, जो मेरे ग्रुप में है और जो मेरी बड़ी भी हैं, आयशा मिर्जा। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकिल्लाह। अल्लाह ताला ये सारी प्यारी प्यारी गवाहियां इंशाल्लाह आप सबके जिनके बारे में बात हो रही है उनके हक में कबूल फरमाए। आमीन। जी फातिमा कामरान। बाजी मैं दो नाम ले लूं। चलें ले लें। एक तो जो है वो अतिया आंटी है। अतिया आंटी है, बहुत स्वीट है, बात करती है तो दिल करता है कि उनको मतलब उनसे बात करो और अपने सारे मसाइल उनको सुना दो। और फिर उसके बाद उनकी बात करने का अंदाज इतना प्यारा है कि दिल खुश हो जाता है। और दूसरी है जहरा सलीम, माशाल्लाह बहुत इंकरेज करती हैं, छोटी छोटी एफर्ट्स में इतना अप्रिशिएट करती हैं, अच्छा, फौरन से जहरा की आपसे थोड़ी सा जोर कांटेक्ट से करती बोलिएगा प्लीज फातिमा। जहरा क्या बारे में हैं। आपने क्या बताया? बहुत अप्रिशिएट करती है बाजी, छोटी छोटी एफर्ट्स। आपने कुछ किया फौरन से आपके पास सबसे पहला मैसेज जहरा का आता है। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा माशाल्लाह प्यारी बात करने का अंदाज इनका बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी जगह खैर है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों। बारकिल्लाह। अल्लाह ताला आप सब की ये क्वालिटीज जो हैं वो इंशाल्लाह हम सब के अंदर भी ले आए, जो 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 अलग अलग आप लोग बयान कर रहे हैं। दिल तो चाह रहा है सबसे बात की जाए, मगर टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है। फरिया फर्रुख। जी फरिया। जी बाजी, ताहिरा अब्दुल्ला और जहरा सलीम, और लिस्ट लंबी है बाजी काफी। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उनकी क्वालिटी? आयशा मिर्जा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत माशाल्लाह अंदाज़े बयान जो है ना बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बारकिल्लाह। जी साइमा फयाज। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मेरी पूरी ही G4 की जो सारी मेरी साथियां हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही केयरिंग हैं। और जब एक एक्टिविटी थी कोई ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे, तो इन लोगों को मुझे मेरे बारे में पता चला, तो इरम ने मुझे फौरन कॉल की। तो बस मेरा इतना दिल बढ़ गया कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल दी है, जो लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे परवरदिगार, और ऐसे ही हम लोगों को जोड़े रखे दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। आमीन।
اللہ دیکھیں کتنی خیر خواہی ہے نا، اسی طرح کے دور بیٹھے بھی ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، کوئی کسی کنٹری میں ہے کوئی کسی کنٹری میں ہے. جزاک اللہ. جی فردوس بانو. جی میری گروپ کے ارم ہے جو ماشاءاللہ بہت ہی کوآپریٹیو ہے. جب بھی مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں امیڈیٹ میسج کر دیتی ہوں تو امیڈیٹ ارم رسپانس کرتی ہیں مجھے، اور بہت اچھی طرح سے وائس میسج بھی دیتی ہیں، مجھے ہیلپ کر دیتی ہیں ہر موقع پر الحمدللہ. اور گروپ میں بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں ارم. الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ. دل تو چاہ رہا ہے کہ واقعی سب سے کامنٹ لیا جائے، تو پھر کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ سب جب اپنی اٹینڈنس لگا لیں اپنے گروپ میں، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے گروپ میں انشاءاللہ اپنی کھل کے اظہار محبت کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور دیکھیں یہ جو بھی بات ہے کہ بتانا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ اسی لیے ایکٹیویٹی ڈیزائن کی گئی تھی تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں اور زیادہ مزید محبت میں اضافہ ہو انشاءاللہ. اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہر روز محبت کو جو ہے وہ بڑھائے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے. اور کیونکہ ہم اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بارک اللہ فیکم. آئیے فرد باجی کی طرف چلتے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ سب سن کے. اور آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دوسرے کو اتنا دیکھا بھی نہیں ہے، اتنا ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، کلاس میں آتے ہیں اور پھر گروپ میں ایک رابطہ رہتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے اور یہ دین ہے جس نے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے اتنا زیادہ جوڑ دیا ہے. اور یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ جب دل جڑ جاتے ہیں نا تو سب سے زیادہ اس چیز ہمارے دین کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم مل کر نیکی کا کام کر سکتے ہیں اور اپنے دین کی ترقی اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایک جسم اور ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے الحمدللہ. تو اس سے بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر رہنا کتنا ضروری ہے. پھر ہم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں پڑھا. تو بتائیے کہ ان بہترین کلمات کو پڑھ کر آپ نے کب اور کس طرح اپنے رب کو کافی پایا ہے؟ کوئی اگر آپ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں. عدیلہ. مجھے ابھی کچھ دن پہلے میرا ٹیسٹ تھا اور سگنلز نہیں آ رہے تھے، اور میں نے ایک بار بس یہ پڑھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کیا میں نے اپنا معاملہ، اور بالکل ٹیسٹ کا ٹائم ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے مجھے سگنلز مل گئے اور میں نے 7 منٹ کے اندر وہ کوئز پورا سالو کیے. الحمدللہ رب العالمین. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کل بھی ہم نے توکل کی بہت بات پڑھی اور آج بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بات پڑھی. اب آپ کے پاس انشاءاللہ ویکینڈ ہے، ان دونوں کو ذرا دوبارہ دیکھیں، ایک دوسرے سے ریلیٹ کریں اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت تو ہمیں سمجھ آتی ہے نا. ابھی آپ سب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا. اور ایک چیز جو بہت اہم آج آپ کو تفصیل میں بتائی گئی کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس محبت کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ محبت نا آپ کو ون سائیڈڈ بھی کرنی پڑتی ہے. کبھی کسی ہسبینڈ کو وائف سے محبت کرنی پڑتی ہے جبکہ وائف جواب میں محبت نہیں کرتی. کبھی وائف کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ سے وہ بہت محبت کرتی ہے لیکن وہ ہسبینڈ جواب نہیں دیتا. اسی طرح سم ٹائمز یہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے. تو ون سائیڈڈ محبت بھی آپ کس کی خاطر کریں گے؟ اللہ کی خاطر. اب ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو نارمل اور نیچرل ہوتی ہیں. آپ بہت زیادہ جان نہیں چھڑک سکتے جب سامنے والے کو نہ جو ہے آپ کو رسپونڈ کرے، بٹ اسٹل آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، بلکہ آپ محبت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نبھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی خاطر بغض رکھنے سے کیا مراد ہے؟ زہرا، بغض رکھنے سے. جی باجی کہ جو اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل کے کوئی کام کرے تو obviously وہ ہمیں اچھا نہیں لگنا چاہیے. اور وہ ایمان کی بھی 3 درجے تھے نا کہ سب سے تیسرا درجہ، سب سے کمتر درجہ کہتے ہیں کہ اسے دل میں برا جانو. تو کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو اسے دل میں برا جاننا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ یہ اللہ کے لیے بغض رکھنے میں شامل ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس میں ذرا سا ہم اس طرح سے تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں گے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو دین سے مخالفت کرتا ہے، دین کی اس کو برا بھلا کہتا ہے یا دین والوں کے خلاف ناحق سازشیں کرتا ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے کہ جو ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی لیکن لا علمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کوئی میوزک بہت زیادہ سن رہا ہے، اب آپ اس کو بہت منع کر رہے ہیں، وہ میوزک سنے جا رہا ہے لیکن پھر آپ اس سے بغض نہیں پالیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اس کو اللہ کی طرف لانا ہے.
تو بس اس کا تھوڑا سا ہم خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرت کے کیا معنی ہیں؟ کل آپ کے ساتھ میں نے یہ آیت شیئر بھی کی تھی. حرت کے کیا معنی ہیں؟ اور پھر ہم اس کا پارٹ بی بھی دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مومنوں کو جہاد پر ابھارتے تھے، اگر آپ کو اپنی سہیلی کو قرآن کلاس میں داخلہ دلوانا ہو تو آپ کس طرح اس کو ابھاریں گی یا ترغیب دلائیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے بریک آؤٹ رومز کی طرف چلتے ہیں. جی عرفانہ صبا، حرت کے معنی بتائیے. جی، حریر کے معنی ہوتا ہے ترغیب دلانا یا ابھارنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کے لیے تیار کرتے تھے قتال کے لیے نا، کیونکہ اس میں تو منع تھا مکے میں، مدینے میں جب بھی تو پہلے سے اس سمے تیار کرتے تھے انہیں، تو اس کے لیے سے. اور یہ بارک اللہ. ٹھیک ہے، اب ہم دوسرا اسی آنسر کو پہلے ایک اور ساتھی سے آپ کے پوچھتے ہیں. ثنا عبدال، حرت کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں ابھارنا ترغیب دلانا کے علاوہ؟ کے معنی بیمار ہونا، ہلاکت کے قریب ہونا، یعنی کہ کہ اگر آپ جنگ نہیں کریں گے تو دشمن آپ کو اس طرح ابھارنا کہ اگر آپ اس کسی مطلب موقع ہے اور اگر آپ کو جنگ کے لیے ابھارنا ہے، کیونکہ اگر آپ جنگ نہیں کریں گے تو دشمن آپ کو مار دے گا. جی، یعنی خوب خوب ترغیب دلانا، خوب خوب شوق پیدا کرنا. ٹھیک ہے، اس کے اندر مبالغے کی ہر رد را کی جو تشدید ہے نا، وہ مبالغے کا سیگا ہے کہ ایسے کام پر ابھارنا کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو ہلاکت کا باعث ہوگا. بہت ضروری کام، جیسے آپ کوئی بہت ہی مزیدار چیز کھاتے ہیں اور کوئی سامنے والا منع کر دے تو آپ کیسے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں آپ ایک مرتبہ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، چلیے ثنا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ قرآن کلاس کے لیے کس طرح اپنے پیاروں کو انوائٹ کریں گی، اپنی سہیلیوں کو، اپنی رشتہ دار خواتین کو، اپنی فرینڈس کو؟ جی باجی، میں تو آج کل الحمدللہ جب سے ہمیں پتہ چلا ہے تو میں ایک تو جہاں جاتی ہوں تو میں نے کارڈز دیے ہوئے اور میں ان کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. قرآن کلاس کی جس محفل میں بھی بیٹھتی ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو مائل کروں کہ ہم کتنا لاعلمی میں تھے، صرف 5 وقت نماز پڑھ کے، بلکہ اس میں بھی بہت کمیاں رہ جاتی ہیں کہ قرآن سے جڑنا کتنا ضروری ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ آج کل میں جس کے ساتھ بھی ملتی ہوں، ابھی ہم نے گھر بھی شفٹ کیا ہے تو نئے پڑوسی بھی ہیں، تو میں ان کو بھی اسی طرح مائل کرتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے. آج ہم سیکھیں گے تو ہمارے بچے دیکھ کر آگے اس پہ ہی فالو کریں گے، جو ہم کریں گے وہ بارک بچے اللہ کریں. فیک، بارک اللہ فیک. اور آپ دیکھیں جو چیز دل کو لگ جاتی ہے نا، اسی میں پھر یہ حال ہوتا ہے کہ انسان جہاں بیٹھتا ہے پھر اسی کے بارے میں بات کرتا ہے. جیسے آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا، مائیں جہاں ہوتی ہیں وہاں اپنے بچوں کا تذکرہ ہی کر رہی ہوتی ہے، میرا بچہ یہ، میرا بچہ وہ، یعنی جو بھی ان کی بات ہوتی ہے ان کے بچوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، یا اللہ کے نبی نے بھی کیا، اپنے پیارے صحابہ کرام کو جہاد پر ابھارا جو اس وقت کا ضروری کام تھا. اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی پیاری بہنوں کو، اپنے پیارے ساتھیوں کو آنے والے نئے کورس کے بارے میں ابھارنا ہے انشاءاللہ. کچھ ایک جھلکی آپ کو دکھا دیتی ہوں، زیادہ نہیں، آپ خود اپنے ای لرننگ کے پورٹل پہ انشاءاللہ جا کے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہے. چلیے بارک اللہ فیکم. اب آپ کے بریک آؤٹ رومز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.